الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کافی دنوں سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی جو سورتیں عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے، تاکہ جب یہ سورتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا اگر استحضار ہو اور آدمی ان کو ذہن میں رکھے تو در حقیقت نماز کی حقیقت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یوں بھی قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس بھیجی، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو نہ صرف یہ کہ زبان سے پڑھیں بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں اور اس میں جو پیغام عطا فرمایا گیا ہے اس کو سینے سے لگائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے میں یہ جو تھوڑے پارے عام کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا کچھ بیان شروع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو مفید اور نافع بنائے. سورہ عصر کی تشریح کا بیان ایک عرصے سے چل رہا تھا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ ضرورت کے مطابق پورا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج جو میں نے آپ کے سامنے سورت تلاوت کی ہے یہ سورہ تکاثر ہے. اس کا نام ہے سورہ تکاثر.
اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عیش حاصل کرنے کی فکر نے تمہیں غافل بنا دیا۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت حاصل کرنے کے لیے کی فکر نے، راحت حاصل کرنے کی فکر نے، عیش حاصل کرنے کی فکر نے تمہیں غافل بنا دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی بڑھ چڑھ کر عیش حاصل کرنے کی فکر میں منہمک رہتے ہوئے تم ایک دن قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ حتیٰ زرتم المقابر، کلا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ جب قبر میں پہنچو گے اور حشر میں پہنچو گے، آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے تو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ کلا، دوسری بار فرماتے ہیں باری تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ پھر تیسری بار فرماتے ہیں کلا، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں حقیقت کا علم ہوتا اور اس کا احساس ہوتا تو کبھی اس طرح نہ کرتے۔ لترون الجحیم، یقین بالیقین، یقینی طور پر تم ایک دن جہنم کو دیکھ لو گے۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر ہم کہتے ہیں کہ تم ضرور اس جہنم کو دیکھو گے اور اس کو دیکھ کر تمہیں مشاہدے والا یقین حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اب تو جو علم یقین حاصل ہے وہ تو اس لیے ہے کہ بھئی قرآن میں آیا ہے، رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کی خبر سچی ہے، ایمان لا کر ہم اس پر یقین لائے ہوئے ہیں، لیکن اس دن آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل ہو جائے گا۔ لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا میں عطا فرمائی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ نعمتیں تم نے کس طرح خرچ کی، ان کا کیا حق ادا کیا، یہ تم سے پوچھا جائے گا قیامت میں۔ یہ ہے ترجمہ سورہ تکاثر کا۔ ایک مرتبہ پھر میں روانی سے ترجمہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عیش حاصل کرنے کی فکر نے غافل بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تم اس طرح جہنم کو دیکھ لو گے کہ مشاہدے کا یقین تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا۔ یہ ہے ترجمہ۔ مشکل یہ ہے
کہ قرآن کریم کی آیتوں کا کسی اور زبان میں اس تاثیر اور اس زور کے ساتھ ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا جس تاثیر اور زور کے ساتھ وہ نازل ہوئی ہیں. ہم مجبوری کے تحت اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں جو تاثیر ہے، اس میں جو زور ہے، اس میں جو تاکید ہے، وہ در حقیقت عربی زبان ہی کے الفاظ میں ہے. لیکن ترجمے سے بھی کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس محبت اور مہربانی کے ساتھ ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم اپنے طرز عمل پر ذرا نظر ثانی کرو، غور سے دیکھو. فرمایا یہ کیا ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دنیا کا نظام اس طرح چلا آ رہا ہے صدیوں سے. یہ نظام اس طرح چلا آ رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر تک پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، آخر میں مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، کچھ بڑھاپے سے پہلے سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں کوئی انسان دنیا میں آیا ہو اور ہمیشہ کے لیے آیا ہو، وہ کبھی گیا نہ ہو. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر دنیا کے سارے انسان متفق ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جو شخص دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین کے اوپر پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو کر رہے گا. ایک نہ ایک دن اسے موت سے ہمکنار ہونا ہوگا، ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہاں تک کہ مسلمان، غیر مسلم، شرک، کافر، ملحد، بے دین کا انکار کرنے والے، جنہوں نے خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیا، وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ انسان یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کہ ایک وقت وہ دنیا سے چلا جانا ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. خدا کے وجود میں اختلاف کر دیا لوگوں نے، توحید میں اختلاف کر دیا، لیکن موت سے کوئی انکار نہیں کر سکا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ بات کوئی بھی شخص یقینی طور پر نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی. سائنس نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی اور ستاروں پر کمندیں ڈال دی، انسان کے وجود کے ایک ایک حصے کا تجزیہ کر لیا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا نجومی، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ کتنے دن زندہ رہے گا. ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد چلا جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد چلا جائے، ہو سکتا ہے سال بھر چلا جائے، ہو سکتا ہے 100 سال عمر پائے. کسی کو پتا نہیں کہ کب موت آئے گی. یہ ایسی حقیقت ہے جو کسی سے اس کا انکار ممکن نہیں. اب جب آپ ذرا یہ دیکھو کہ جب یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ جو آتا ہے دنیا میں جانے کے لیے آتا ہے، چلا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا، تو یہ بات حقیقت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. اگر منزل ہوتی تو کچھ لوگ تو کم از کم ایسے ہوتے جو ہمیشہ رہتے، کوئی بھی یہاں رہتا نہیں. یہ منزل نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی قیام کی جگہ ہے، اور وہ عارضی قیام بھی پتہ نہیں کہ کتنا ہے. لہذا ایک سفر ہے یہ منزل نہیں. جب یہ حقیقت ہے کہ سفر ہے
تو دنیا میں کوئی بھی سفر بے مقصد نہیں ہوتا. کوئی بھی سفر انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی سفر کر رہا ہے تجارت کے لیے، کوئی سفر کر رہا ہے حج کے لیے، کوئی سفر کر رہا ہے جہاد کے لیے، کوئی سفر کر رہا ہے محض سیاحت کے لیے، کوئی سفر کر رہا ہے عزیز و اقربا سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی سفر کر رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایسا کوئی بھی شخص نہیں کہ جو ہوش و حواس کے عالم میں سفر شروع کر دے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کس کام کے لیے میں جا رہا ہوں. کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے سفر کا. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ زندگی کا جو سفر ہے اس کے مقصد کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. کس مقصد کے لیے آئے تھے یہاں پر؟ اور جس نے بھیجا، اس سفر کے اوپر بھیجا، اس نے کھول کھول کر بتا دیا کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اس نے پیدا کیا، اس نے یہاں پر ایک عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود عطا فرمایا. کس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، کس طرح ایک گندے پانی کی بوند سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے. خون بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، ہڈیاں آتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک تنگ راستے سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. چونکہ یہ واقعات بکثرت ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لہذا اس کی اہمیت اور اس کی حیرت انگیزی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی. ورنہ اگر آپ غور کرو تو اس کے ایک ایک مرحلے میں حیرتوں کا ایک جہان ہے. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. جس نے کیا اس سے پوچھو کہ اس سفر کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کریم بالکل واشگاف الفاظ میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. اور عبادت اور بندگی کا معنی یہ ہے کہ جس طرح میں کہوں اس طرح زندگی گزاریں. اپنی عقل سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں. جس کام کو میں کہوں کہ کرو وہ کریں، اور جس کام سے میں کہوں کہ رک جاؤ اس سے رک جائیں. اس طرح زندگی گزاریں. یہ ہے عبادت کا معنی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے معنی. دیکھیے، ایک شخص جب دوسرے کا کوئی ماتحت ہوتا ہے تو اس کے کئی درجات ہوتے ہیں. ایک نوکر ہوتا ہے. نوکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی خاص کام سپرد کیا گیا ہے، وہ اس کام کی حد تک نوکر ہے، اس سے باہر آپ اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک ڈرائیور رکھا ہے مثلا، تو اس ڈرائیور کا فریضہ یہ ہے کہ وہ آپ کی گاڑی چلائے. لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ تم میرا غسلخانہ دھو تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ آپ کا معاہدہ صرف ایک کام کا ہے، وہ کام انجام دے رہا ہے. آپ اس سے دوسرا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کسی شخص کو ملازم رکھا ہے گھر کا سودا سلف لانے کے لیے تو وہ کام 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس 8 گھنٹے کے بعد وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. آپ 8 گھنٹے کے بعد اس کو پابند نہیں کر سکتے. یہ ایک پہلا درجہ ہے ماتحتی کا. اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے جس کو غلامی کہتے ہیں. الحمدللہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر غلامی کا رواج نہیں ہے، لیکن تھا کسی زمانے. تو جو غلام ہوتا تھا اس کا نہ کوئی وقت ہوتا تھا، نہ اس کا کوئی کام متعین ہوتا تھا. وہ آقا کی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا. آقا نے کہہ دیا کہ بھائی آج سے ہم تمہیں گورنر بناتے ہیں، اس صوبے کا گورنری کرو، تو غلاموں نے گورنری بھی کی. آقا نے کہہ دیا کہ آج تم میرا بیت الخلا صاف کرو، تو وہ بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہے.
اسلام نے کچھ حقوق غلاموں کے ضرور دیے کہ بھئی ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو، لیکن اس کا جو کیفیت ہے وہ یہ کہ وہ مکمل طور پر ملکیت ہوتا ہے آقا کی، جو چاہے کام لے اس کو غلام ہے۔ لیکن ایک کام ہے جو غلام بھی نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ اگر آقا اس کو اللہ کی کسی نافرمانی پر مجبور کرے تو غلام کہہ سکتا ہے جی میں نہیں کرتا یہ کام، اس میں میرے اللہ کی نافرمانی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت نہیں، لہذا اس سے وہ انکار کر سکتا ہے۔ اگر آقا یہ کہے مجھے سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کرے، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ اس سے آ گیا بندگی۔ بندگی کے معنی یہ ہے کہ وہ جو مولا کہے وہ کرے، اپنی چون و چرا نہ لگائے، اپنی عقل سوچ اور سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آقا کی حکم کی تعمیل بھی کرے اور اس کی عبادت بھی کرے۔ وہ اگر کہے مجھے سجدہ کرو سجدہ کرو، وہ اگر کہے کہ سجدہ نہ کرو نہ کرے، تو وہ تمام تر اطاعت، کمل اطاعت کا نام ہے بندگی۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے مختلف عبادتوں کے۔ دیکھیے نماز کا کتنا ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز با جماعت کا، نماز تنہا نفلی نماز کا بھی کتنا عظیم ثواب ہے، لیکن کہتے ہیں جب سورج نکل رہا ہو نماز مت پڑھو۔ اب وہی نماز جو باعث ثواب تھی، باعث اجر تھی، جس کے ذریعے گناہ معاف ہو رہے تھے، جس کے ذریعے درجے بلند ہو رہے تھے، اگر طلوع آفتاب کے وقت میں پڑھے کوئی شخص تو گناہ ہے، ناجائز۔ روزہ رکھنا کتنا عظیم ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، لیکن عید کے دن منع ہے، آج روزہ نہیں رکھنا۔ وہی روزہ جو اجر و ثواب کا سبب تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نے منع کر دیا تو وہ گناہ بن گیا۔ یہ ہے بندگی کہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ یہ ہے مطلب کہ ہم نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے سفر کے لیے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم زندگی گزارو ہمارے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، ہماری بندگی کرتے ہوئے، جو کام ہم کہیں کہ کرو وہ کرو، اور جس کام سے ہم روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے بندگی جس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، یہ خود اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ہماری زندگی، دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزرے، اس میں خوشگواری ہو، اس میں پاکیزگی ہو، اس میں وہ صاف ستھری زندگی ہو، اس کے اندر آلائشیں نہ ہوں، اس میں گندگیاں نہ ہوں، اس لیے یہ احکام دیے گئے۔ یہ ہے مقصد دنیا میں آنے کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سورت کے اندر کہ ہم نے بھیجا تو تھا تم کو اس کام کے لیے، لیکن تم یہاں آ کر پڑ گئے کسی اور فکر میں۔ فکر یہ ہو گئی کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں دولت کماؤں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں عیش حاصل کروں، اور دن رات صبح سے لے کر شام تک تم اسی دھن میں منہمک ہو۔ تمہاری ساری دوڑ دھوپ، تمہاری ساری بھاگ دوڑ، تمہاری ساری کوشش اور توانائیاں اس پر خرچ ہو رہی ہیں کہ کس طرح میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے زیادہ دولت کما لوں، اس سے زیادہ پیسے کما لوں، اس سے زیادہ بینک بیلنس میرا ہو جائے، اس سے زیادہ گاڑی مجھے اچھی مل جائے، اس سے زیادہ اچھا مکان ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس فکر میں پڑے ہوئے اور نتیجہ یہ کہ وہ جو مقصد تھا جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا اس سے تمہیں اس فکر نے غافل کر دیا، غفلت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے عطا فرماتا ہے، دن اور رات۔ اس کا تجزیہ کر کے دیکھے ہر انسان کہ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت میں اس زیادہ سے زیادہ عیش حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں صرف کر رہا ہوں، اور کتنا وقت میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس وقت میں میرا انجام کیا ہوگا۔
اس کو کتنی دیر اس بات کو سوچتے ہیں اور کتنی دیر اس بات کو سوچتے ہیں، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے ایک ڈھب پر، کبھی ٹھہر کر سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میں نے اپنے مقصد زندگی کو کس حد تک حاصل کیا ہے اس کی فکر ہی پیدا نہیں ہوئی، ساری زندگی گزر گئی اور دھیان ہی نہیں آیا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو دھیان آتا ہے لیکن وقفے سے، کچھ کسی وقت دھیان آ گیا، کوئی توجہ ہو گئی اور کچھ ارادہ بھی ہوا، جب باہر نکلے دنیا کے مناظر سامنے آئے اور دنیا کے دوڑ دھوپ کے اندر حصہ لینا شروع کیا تو وہ خیال جو آیا تھا وہ دب کے ختم ہو گیا۔ کچھ ہیں اللہ کے بندے جن کو یہ فکر بکثرت رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دن رات یہی دھن سوار ہے، دن رات یہی دھن سوار ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو دن رات یہ دھن سوار ہے کہ میرا کوئی قلم، میرا کوئی قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس کا احساس ان کو ہر وقت ان کے اس میں دامنگیر رہتا ہے، ہر ان کی نقل و حرکت، ہر ادا کے اندر یہ فکر ان کے ذہن پر سوار رہتی ہے کہ یہ میرے اللہ کے مرضی کے خلاف تو نہیں کر رہا میں کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی اس لیے فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے، بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی فکر، یہاں تک کہ اسی دوڑ دھوپ میں کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ جاتے ہو اور اس قبرستان میں پہنچنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو چکا، پھر کوئی آگے اپنے عمل میں اضافہ کرنے کا راستہ نہیں رہتا۔ تو خدا کے لیے اس غفلت سے باز آؤ اور یہ سوچو کہ کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک مثلا تجارت کرنے کے لیے سفر کرے، سرمایہ ساتھ لے کر گیا، اس لیے گیا تاکہ کسی ملک سے سامان خرید کر اور اپنے ہاں لا کر اس کو فروخت کروں گا، تجارت کی غرض سے سفر کیا ہے۔ وہاں جو پہنچا تو وہاں رنگینیاں نظر آئیں، کھیل کود تماشے نظر آئے، تو جو دولت ساتھ لے کر گیا تھا وہ کھیل کود اور تماشے میں اس نے ضائع کر دی اور ایک پیسہ تجارت کا کام نہیں کیا۔ اب جب لوٹے گا اپنے وطن تو خالی ہاتھ لوٹے گا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی، خسارہ ہی خسارہ لے کر لوٹے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس فکر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ قبرستان تک پہنچ جاتے ہو۔ جب قبرستان میں پہنچو گے تو پتہ لگے گا کہ میں نے ساری عمر ضائع کر دی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مہلت دی تھی اس کو تم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو پہلا پیغام اس سورت کا یہ ہے، آگے جو مزید باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، یہ غفلت بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کمانے سے منع نہیں کیا، جائز اور حلال طریقے سے اگر کھانا وہ کماؤ تو جائز ہے تمہارے لیے، جائز ہے حلال طریقے سے کھاؤ، جائز ہے تمہارے لیے، بلکہ تمہارے فرائض میں شامل ہے، حلال کمانا بھی فرائض میں شامل ہے۔ لیکن صرف اتنی بات ہے کہ وہ کمائی کرتے وقت اپنے مقصد کو نہ بھولو، یہ نہ بھولو کہ تمہارا زندگی کا مقصد محض کھانا پینا نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کھانا پینا حلال کر دیا گیا ہے اس لیے تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہے اور تاکہ تم کسی فقر و فاقے میں مبتلا ہو کر زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔
اور اس کی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، قبرستان میں پہنچنا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نئی زندگی ہوگی، اس میں ہر فعل کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس کا احساس اپنے دل میں تازہ کرتے رہو، تازہ کرتے رہو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو ساری لذتوں کو ختم کر دے گی، یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد رکھو، بھولو نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کندھا دے کر اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ کر آتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا، یہ ان کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ ہو گیا، اپنا تصور نہیں آتا۔ اس اپنے تصور کو تازہ کرو، اور اس تازہ کر کے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ روزانہ تھوڑا سا وقت یہ مراقبہ کیا کرے، یعنی یہ سوچا کرے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، قبر میں رکھ کے لوگ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں میرے اعمال کا مجھے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس کا ذرا تصور روزانہ کسی نہ کسی وقت کر کے کیا کرے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے چند منٹ اس کا تصور کریں۔ یہ تصور جب روزانہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے ہم سب کو اس غفلت سے نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔